یہ مورتیاں ہی ہیں جو ہمیں بارش دیتی ہیں، یہ پتھر ہی ہے جو ہمیں اولاد عطا کرتا ہے، یہ نقش ہی ہے جو ہمیں روزی دیتی ہے۔ تو اب تم اس زمین پر سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ اور انسان اب سجدہ کرنے لگے ان مورتیوں کو۔ بیبیلون کی زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کا پیغام بخوبی پہنچایا۔ ان کے چہرے پر ایک عزم تھا، لیکن ایک الجھن بھی۔ شہر کی گلیوں میں جو ایک اللہ کا پیغام لے کر چلا تھا، ان کی آواز کچھ لوگوں کے دلوں تک پہنچتے پہنچتے کھو سی گئی تھی۔ آخر ایک دن ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ یہ مٹی اب صرف ایک زمین ہے، ایمان کا گھر نہیں، یہاں سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ مسلمان جو ان کے ساتھ تھے اپنے گھر، اپنی یادوں سے جدا ہو رہے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک سوال تھا، اگر ہم بیبیلون کو چھوڑ دیں تو نئے گھر کی تلاش کہاں کریں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کے لیے اللہ خود زمین کا انتظام کر لیتا ہے۔ سفر کا سلسلہ شروع ہوا، دھول بھری ہوائیں، تپتی زمین اور سامنے ایک انجان منزل، مگر ہر قدم پر ایک یقین تھا، یہ ہجرت صرف زمین کی تلاش نہیں، یہ ایمان کا امتحان تھا۔ اور پھر وہ منظر آیا جو ہر آنکھ کو حیران کر گیا۔ مصر کی سرزمین، ایک نیا آسمان، ایک نئی داستان کی شروعات۔ جب نیل ندی سامنے آئی تو ادریس علیہ السلام رک گئے۔ دیر تک انہوں نے پانی کو دیکھا جو بہتے جا رہا تھا، اور پھر اس نبی کے ہونٹ سے ایک لفظ نکلا، اور وہ لفظ تھا سبحان اللہ۔ یہ صرف ایک ہجرت نہیں تھی، یہ ایک دعوت تھی، ایک نیا سفر تھا، ایک نئی عبادت کا منظر، ایک نئی تاریخ کی ابتدا۔ لیکن ہر کہانی کسی نہ کسی جگہ سے شروع ہوتی ہے، مگر یہ کہانی ایک غم کے وقت سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ پل ہے جو انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سفر اپنی منزل کو پہنچا، ان کی روح چوتھے آسمان پر لے لی گئی۔ اس واقعے کو ڈیٹیل میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کے جانے کے بعد دنیا ایک نیا موڑ لینے لگی۔ جب تک ادریس علیہ السلام زندہ تھے تو برائیوں کا صفایا کرتے تھے، مگر جب وہ چلے گئے انسان پھر سے اپنی فطرت کی طرف لوٹنے لگا۔ گناہوں کی بارش ہونے لگی، مگر ایک چیز اب بھی قائم تھی، اور وہ تھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ لوگ اب بھی ایک ہی رب کو مانتے تھے، نہ کوئی بت کی پوجا، نہ کسی چاند تارے کی عبادت، بس صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ توحید کے ساتھ ساتھ حرام کام بھی پھیلنے لگے۔ لوگ ایمان تو رکھتے تھے مگر گناہوں سے باز نہیں آتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک بڑا عرصہ گزر گیا۔ 1000 سال تک لوگ صرف ایک اللہ کے ماننے والے رہے۔ صدیوں تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا، مگر ہر نبی کے کچھ خاص ماننے والے ہوتے ہیں جو ان کے پیغام کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں۔ جب اس دور کے نبی چلے جاتے ہیں تو لوگ اس بزرگ اور صالح شخصیت کی طرف رخ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ماننے والے اب بھی زندہ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت لوگ اپنے مسائل لے کر ان کے پاس جاتے تھے، مگر جب ادریس علیہ السلام چلے گئے تو لوگ ان بزرگ مسلمانوں کے پاس جانے لگے۔ اور پھر جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ شروع ہوا۔ جیسے کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو وہ بزرگان دین بھی ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے، اور انسان اکیلا رہ گیا اور کوئی رہنما نہ بچا۔ اور یہ وہی وقت تھا جب ابلیس اپنا سب سے بڑا کھیل کھیلنے آیا۔ شیطان آیا، اور جو لوگ گناہ سے دور تھے، جو انسان اپنی زندگی اللہ کے لیے جی رہے تھے، اس کے دلوں میں ایک نظر ڈالی اور ایک چھوٹی سی چال شروع کی۔ وہ ان لوگوں کے درمیان گھل مل گیا اور اس نے لوگوں کو روحانی دکھ محسوس کروایا۔ وہ لوگوں کے ساتھ غم مناتا اور بزرگ شخصیات کو یاد کرتا، ان کے دلوں میں ایک نئی سوچ ڈالتا۔ اب وہ نئی سوچ کیا ہے؟ ذرا سنیں کہ شیطان کتنی چالاکی سے انہیں بہکا رہا ہے۔ شیطان آتا اور ان کے کانوں میں کھسپھساتا کہ دیکھو کتنے عظیم تھے یہ لوگ، اگر ہم انہیں ہمیشہ یاد نہیں رکھیں گے تو ہم ان کے علم کو بھول جائیں گے۔ پہلے تو لوگ ان بزرگ شخص کو یاد کرتے، پھر اس کی زندگی کی مثال دیتے، اور پھر دھیرے دھیرے اس بزرگ شخص کو ایک الگ مقام دینا شروع کر دیا۔ اور یہ وہ پل تھا جب انسان اور شرک کے درمیان فرق کم ہونے لگا تھا، اور ابلیس کا سب سے بڑا فتنہ اسی دور میں شروع ہونے لگا تھا۔ اور اب شیطان کی چالاکی دیکھیں کہ وہ اس بار آیا، اور اس بار وہ صرف گناہوں کا باعث نہیں بنا، وہ ایک روحانی مرشد کی شکل میں آیا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ماتم کرنے لگا، ان بزرگان شخصیت کو یاد کرنے لگا جو ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اور انسان اس کے ناٹک کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ جو مکار اور لعین تھا وہ محسن لگنے لگا۔ پھر ایک دن آخری بزرگ بھی اس دنیا سے گزر گیا، اور شیطان کا نیا ناٹک دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ پھر وہ لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، افسوس، ایک اور روح چلی گئی، دنیا اب اور برے حال میں جا رہی ہے۔ کیا برائیاں ہر جگہ نہیں پھیل رہی؟ کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ ایک بزرگ شخصیت چلی گئی؟ اور لوگ اس کی باتیں سننے لگے، اس کا دکھ محسوس کرنے لگے۔
اس کے الفاظ پہ یقین کرنے لگے۔ اسی طرح سے ایک نسل گزر گئی، پھر دوسری نسل آئی اور اب شیطان کا اصل فتنہ نکلنے والا تھا۔ اچھا، یہاں شیطان کا صبر چیک کریں کہ اس نے یہ کام صرف کچھ سالوں میں نہیں، دہائیوں میں کیا، کیونکہ وہ انتظار کر رہا تھا کہ ایک نسل گزر جائے، پھر شرک کو ایک لیول پہ لے کے جائے، اور جیسے جیسے نسلیں گزرتی گئیں وہ شرک کو بڑھاتا گیا۔ جو پہلے ایک صرف یاد تھی، پھر شیطان نے اسے ایک نیا طریقہ بنا دیا۔ وہ پھر سے بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو اگر ہم اس بزرگ شخصیت کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہم ان کے پیغام کو بھول جائیں گے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ صرف ایک یاد کا حصہ بن کے رہ جائیں؟ نہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اور اس طرح سے شیطان نے سب سے پہلی چال چلی، تصویروں کا فتنہ۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں دیکھیں کیا بات ڈالی کہ جیسے پرانے زمانے میں لوگ اپنے شکار کی تصویریں بناتے تھے، ویسے ہی ہمیں بھی اپنے بزرگ شخصیات کی یاد میں کچھ تصویریں بنانی چاہیے۔ اور لوگوں نے یقین کر لیا، تصویریں بننے لگی، دیواروں پر نقش ہونے لگے، بزرگ شخصیات کی صورت ایک نئے طریقے سے سامنے آنے لگی۔ جو پہلے ایک یاد تھی وہ دھیرے دھیرے موجودگی بننے لگی۔ اور شیطان مسکرایا، کیونکہ وہ ایک نیا فتنہ پیدا کر چکا تھا۔ شیطان نے ایک اور نسل گزر جانے کا انتظار کیا، پھر اگلی نسل کے لوگوں کو دیکھا۔ وہ نئے جذبات والے تھے، نئی سوچ والے تھے، مگر اب بھی اپنی بزرگ شخصیات کی یادوں سے جڑے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک خالی جگہ تھی جو اب بھرنے والی تھی۔ شیطان پھر سے آیا اور اس بار اس نے نئے طریقے سے باتیں کرنا شروع کی۔ دیکھو جوان لڑکو، ایک دن تم بھی مرنے والے ہو، ہر کسی کو جانا پڑتا ہے۔ تمہارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، تم ان کی عزت کرتے ہو نا، تو پھر عزت کیسی دکھائی جائے؟ دیکھو ان تصویروں کو، ان بزرگ شخصیات کو۔ یاد کرنے کی اصل طریقہ یہ ہے کہ تم ان کے سامنے اپنی عزت کا اظہار کرو، انہیں دیکھو، ان سے محبت کا اظہار کرو۔ اور یہی وہ وقت تھا جب تصویر ایک موجودگی بننے لگی۔ لوگوں نے تصویروں کے سامنے عزت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ صرف تصویر کو دیکھتے تھے، پھر اس کے سامنے رک جاتے تھے، پھر عزت اور احترام کا ایک نیا طریقہ نکلنے لگا۔ یہ وہ پل تھا جب انسان اور شرک کے درمیان صرف ایک باریک سی لکیر رہ گئی تھی۔ اب تصویر صرف ایک موجودگی نہیں، ایک مقصد بننے لگی کہ جب تصویر کے سامنے آئے تو ان کا احترام کیا جائے اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے رک جایا جائے۔ اور اسی جگہ سے گمراہ ہونے کا اصلی موڑ شروع ہوا۔ شیطان اب صرف مشورہ دینے والا نہیں تھا، وہ ایک عقیدہ ڈالنے والا بن گیا کہ پچھلی نسل کو دیکھو، وہ صرف ایک عزت کا اظہار کر رہی تھی، تصویروں کے سامنے رکتی تھی، ایک احترام کا اظہار کرتی تھی، مگر پھر شیطان نے اپنی چال کو ایک قدم اور آگے بڑھایا کہ دیکھو تم کس خاندان سے ہو، یہ جو تصویریں ہیں یہ تمہارے بزرگ ہیں، ان کے روحانی مقام کو عزت دو، ان کی صورت اور نقش کو پتھر پر تراش لو۔ اور لوگوں نے یقین کر لیا، اب صرف تصویریں نہیں بلکہ پتھر کی مورتیاں بنائی جا رہی تھیں۔ اس طرح ایک اور نسل گزر گئی، پھر ایک اور نسل آئی، پھر شیطان نے پھر ایک نیا بیج بویا۔ دیکھو صرف مورتیاں بنانی کافی نہیں، ان کے سامنے اپنی عزت کا اظہار کرو اور سر جھکا لو۔ اور لوگوں نے سر جھکا دیے۔ اب یہاں سے شرک کا اصل دور شروع ہونے لگا۔ پھر ایک اور نئی نسل آئی، اب مورتیاں صرف ایک یاد نہیں، ایک موجودگی بن چکی تھی۔ ایک اور نسل آئی اور اب شیطان نے اپنی سب سے گہری چال چلی۔ وہ بولا، تمہاری یہ مورتیاں بس مورتیاں نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں روزی دیتی ہیں، تمہیں زندگی دیتی ہیں۔ تمہارے باپ دادا نے ان کے سامنے سر جھکایا، تو اب تم اس زمین پر سجدہ کرو۔ یہ مورتیاں ہی ہیں جو ہمیں بارش دیتی ہیں، یہ پتھر ہی ہے جو ہمیں اولاد عطا کرتا ہے، یہ نقش ہی ہے جو ہمیں روزی دیتی ہے۔ اور انسان اب سجدہ کرنے لگے ان مورتیوں کو۔ ایک عجیب سوچ دنیا میں پھیل چکی تھی۔ انسان اب وہ چیزوں پر یقین کر رہا تھا جو کبھی موجود ہی نہیں تھی۔ جو صرف ایک احترام تھا وہ پہلے یادیں بنی، جو یادیں تھیں وہ موجودگی بنی، اور جو موجودگی تھی وہ سر جھکانے کی وجہ بنی، اور اب وہ ایک عبادت بن گئی۔ پھر سے شیطان نے مزید بھڑکایا اور کہا، یہ مورتیاں صرف مورتیاں نہیں جو تمہیں بارش دیتی ہیں، اولاد دیتی ہیں، روزی دیتی ہیں، بلکہ یہ تمہارے رب ہیں۔ اور اس طرح ایک سلسلہ جو ایک تصویر سے شروع ہوا تھا اب شرک کی گہرائی تک پہنچ چکا تھا۔ گناہ صرف ایک دور میں نہیں، نسلوں کی نسلوں میں پھیلنے لگا تھا۔ یہ وہ پل تھا جب توحید سے جدا ہونے کی اصل شروعات ہوئی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہنے لگے کہ اپنے معبود کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعقوب اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ اور یہ ان لوگوں کے نام تھے جو نیک لوگ تھے، جو بعد میں عبادت کا مجسمہ بن گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنی قوم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب ظلم اپنی انتہا پر ہوتا ہے تو ایک نبی آتا ہے، اور جب گناہوں کا دریا بہنے لگا، شرک اپنی گہرائی تک چلا گیا، تب اللہ تعالیٰ نے ایک نیا رہنما بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام صرف شرک کے مخالف نہیں کھڑے ہونے والے تھے، بلکہ ان کا سامنا سب سے ضدی اور سب سے زیادہ مخالف لوگوں سے ہونے والا تھا۔ اگر آپ اس کہانی کا اگلا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو فیکٹ فیکٹری کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔
ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.